تو خیالات کیوں آتے ہیں؟ اس کو ان خیالات کے آنے کا سبب معلوم کرنا ضروری ہے۔ نماز میں خیالات آنے کا سبب یا تو انسان کی اپنی ذات کے اندر ہوگا یا اس سے باہر ہوگا۔ خارجی اسباب تو وہ ہیں جو انسان کانوں سے سنتا ہے، آنکھوں سے دیکھتا ہے، جس کے نتیجے میں فکر و سوچ کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ انسان کے دل و دماغ میں شروع ہو جاتا ہے۔ اس طرح آنکھیں فکر کا سبب بن جاتی ہیں، پھر وہ فکر دوسری افکار کا پیش خیمہ بن جاتی ہیں، یوں یہ سلسلہ طول پکڑتا چلا جاتا ہے۔ اگر کسی کے ارادے مضبوط اور عزم مصمم ہوں تو اس کے حواس اس کو اس طرح غفلت میں ڈالنے کا باعث نہیں بنیں گے، لیکن جس کے ارادے کمزور ہوں تو لازماً اس کی فکر بٹے گی۔ اسی لیے دیکھیے سنتیں جو ہیں نا، کچھ صبح اللہ تعالیٰ نے 2 سنت رکھی ہے فرض سے پہلے۔ اس کی ایک وجہ جو علماء نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ انسان نیند سے بیدار ہوتا ہے، اس کا دماغ ابھی تھوڑا سا فنکشنل نہیں ہوتا فلی، تو 2 سنت پڑھے تاکہ نماز کے موڈ میں آ جائے، اور اب جب فرض پڑے گا تو پورا 100% نماز کے اندر ہوگا۔ 4 سنت زور سے پہلے ہم کام کر رہے ہیں، دماغ چل رہا ہے، ہماری میٹنگز، ہمارے ڈاکیومنٹیشنز، ہمارے کام، سب کچھ، جو 4 سنت پہلے پڑھ لو تاکہ نماز کے موڈ میں آ جاؤ۔ 4 سنت چلو ٹھیک ہے، تھوڑی سی اوپر نیچے بھی ہوگی، لیکن بائی دا ٹائم 4 سنت ختم ہوگی تو اب 100% وہ خیالات، وہ افکار پیچھے رہ گئے، اب نماز کے موڈ میں آ گئے، اب پڑھو فرض، تاکہ اب 100% ہو۔ یہ جو ہوتا ہے نا رش 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 کے اندر نماز، تھوڑی دیر پہلے تھوڑا سا جا کے مسجد میں تحیت المسجد انسان پڑھ لے، 2 منٹ ہی صحیح، 5 منٹ ہی صحیح، انسان جا کے مسجد میں تھوڑی دیر بیٹھ جائے نماز سے پہلے، اور اس وقت میں فون گاڑی میں رکھ کے جائیں یا گھر میں رکھ کے جائیں۔ اسے پتہ ہے کہ میرے پاس فون نہیں ہے، اسے پتہ ہے کہ میں میسیجز چیک ہی نہیں کر سکتا جب تک میں نہیں جاؤں گا۔ یعنی یہ سارے اسباب کو کاٹے انسان اور بیٹھے اور اپنے دماغ کو نماز کے موڈ میں لے کر آئے۔ اچھا ہے اگر تھوڑا سا 2 منٹ ہے تو دعا کر لیں، اس دعا کی قبولیت کا وقت بھی ہے ان اینی وے، یا کسی ذکر میں مشغول ہو جائے، مراقبہ کر لے، جو بھی ہے، لیکن یہ تھوڑا سا وقت اپنے اس دماغ کو نماز کے موڈ میں لے کر آئے، لازم ہے، ورنہ تو دماغ چلتا رہتا ہے۔ اور وہ کہہ رہے ہیں جس کے ارادے کمزور ہوتے ہیں وہ بندہ وہ رہ جاتا ہے، لیکن جس کو اپنے کنٹرول ہوتا ہے کہ میں سوئچ کر سکتا ہوں، اب یہ، تو اس کے لیے نسبتاً ریلیٹیولی آسانی ہوتی ہے۔ تو جو خارجی اسباب ہیں جو میرے ارد گرد چل رہے ہیں، میرا آفس، میرا کام، میرے اسکول، میری کالج، میری یونیورسٹی، کسی نے کچھ کہہ دیا، کسی نے کچھ کر دیا، کوئی میسج پڑھ لیا، کسی نے فون کر لیا، یہ سارے خارجی اسباب ہیں، یہ انسان کے دماغ کو چلا دیتے ہیں۔ اس کو تھوڑی دیر کے لیے سوئچ آف کرنا ضروری ہے تاکہ خیالات نہ آئیں۔ کہتے ہیں اس کا علاج، ان خارجی اسباب کا علاج، ان اسباب کا خاتمہ ہے کہ انسان اپنی آنکھوں کو بند رکھے یا کسی تاریک کمرے میں نماز پڑھے تاکہ کسی چیز پر نظر ہی نہ پڑے، یا اپنے سامنے کسی ایسی چیز کو ہی نہ رکھے جس سے اس کے حواس غافل ہو جائیں، اور کسی دیوار کے قریب نماز پڑھے تاکہ نگاہیں آگے دیکھ ہی نہ سکیں، اور راستوں میں یا رنگین فرش پر ایسی جگہ نماز پڑھنے سے باز رہے جہاں نقش و نگار وغیرہ ہوں۔ یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، لیکن علماء نے آنکھیں بند کرنے کو مکروہ کہا ہے۔ بائی دا وے علماء نے کہا آنکھیں بند نہ کریں، اور اس کی کراہت کی وجوہات بھی ہیں، علتیں ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کوئی نقصان دہ چیز آ جائے اور آپ کی آنکھیں بند ہو تو آپ کو نقصان پہنچائیں گی۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے گھروں کے اندر سانپ وانپ اس طرح نہیں آتے، لیکن اب گاؤں میں چلے جائیں، سانپ وغیرہ، بچھو عام آ جاتے ہیں، گھروں کے اندر آ جاتے ہیں۔ کسی نے آنکھیں بند کی ہوں، خدا نہ خواستہ سانپ بچھو آ جائے اور اس کو کاٹ دے، ڈنگ مار دیتے تو جان کا خطرہ ہے، تو آنکھیں بند کرنا تو مکروہ لکھا ہے علماء نے۔ لیکن کم از کم ایسی ماحول کریٹ کریں، وہ کہہ رہے ہیں ایسا ماحول ہو کہ انسان کم از کم آنکھیں کھلی ہونے کے ساتھ اپنی ارد گرد سے ڈسٹریکٹ نہ ہو۔ لیکن سب سے بہترین طریقہ، یہ میں اس کی بات نہیں خود سے میں کر رہا ہوں ہمارے لیے، کہ ہم شاید چوز نہ کر سکتے ہوں جگہوں کو، لیکن اسی لیے آنکھوں کو ایک جگہ پہ فوکس کرنا بہت لازم ہے۔ آنکھیں ایسے 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 یہ جو کرتی رہتی ہے نا، کہ خاک نماز پڑھے گا یہ بندہ۔ ہم لوگ کرتے ہیں یعنی اللہ اکبر، آنکھیں ہر جگہ جا رہی ہوتی، یہ کہاں اس بندے کو فوکس اچیو ہوگا؟ ایک جگہ پر
بہتر ہے سجدے کی جگہ پر چلیں، سجدے کی جگہ پہ نہیں تھوڑا سا آگے، لیکن بس ایک جگہ فکس ہو جائیں آنکھیں، اور دماغ جو ہے وہ ٹیون ہو جائے اللہ کی یاد میں۔ اسی وجہ سے زاہد اور عابد لوگ بہت چھوٹے سے کمرے میں نماز پڑھ لیا کرتے ہیں تاکہ بھرپور دل جمعی حاصل ہو، اور یہ حضرات نماز میں نظروں کو جھکا کر سجدے کی جگہ پر ہی جما دیا کرتے ہیں، اور وہ کامل اسی نماز کو سمجھتے ہیں جس میں انسان کو یہ نہ پتہ چلے کہ میرے دائیں اور بائیں کون ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نماز کی جگہ پر قرآن کا مصحف یا تلوار وغیرہ نہیں چھوڑ دیتے تھے، اور اگر کوئی تحریر ہو تو اس کو مٹا دیا کرتے تھے، نظر پڑھ کے کوئی ڈسٹریکشن نہ ہو۔ یعنی خارج کو، یہ تو وہ چیزیں ہیں نا جو انسان کے ارد گرد نماز کے اندر ڈسٹریکٹ کریں، لیکن جو باہر کے باقی خارجی اسباب ہیں، میں اس کے بارے میں بات کر چکا۔ کل کسی نے پوچھا تھا کیا کریں، تو میرے بھائی تھوڑی دیر نماز سے پہلے تھوڑا سا ٹائم دیں، اپنے آپ کو ری فوکس کریں اپنے آپ کو، اور اس کو بھول جائیں تھوڑی دیر کے لیے، اور اس کے لیے تھوڑا ارادہ چاہیے، ہمت چاہیے۔ باقی رہے خیالات کو جنم دینے والے انسان کے اندر کے اسباب، تو ان کا معاملہ بہت سخت ہے۔ جس کے ذہن کے اندر دنیاوی خیالات اور اوہام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہو، اس کی فکر کسی ایک بات پر نہیں جم سکتی، بلکہ وہ ہر وقت ایک جانب سے دوسری جانب اڑان بھرتی رہتی ہے۔ صرف آنکھیں بند کرنے سے اس کی راہ نہیں روکی جا سکتی۔ اندر جو خیالات، کچھ لوگوں کے یہ مسائل ہوتے ہیں اور یہ بڑے خطرناک ہیں، ہر وقت خیال۔ کچھ لوگ سو نہیں سکتے رات کو، وہ آنکھیں بند کرتے ہیں، ایک سمندر ہوتا ہے اندر، ایک خیال دوسرا خیال، ایسے رینڈم، کوئی ان کی تک بندی نہیں ہے، کوئی ہے ہی نہیں، اس کی لاجک ہی نہیں ہے اس کی۔ کیوں آ رہے ہیں خیالات، میں کیوں سوچ رہا ہوں، میں تو آئی ڈونٹ کیئر، ایسے خیالات، ہر وقت خیالات۔ کچھ لوگ کہتے ہیں دماغ میرا ہر وقت چلتا رہتا ہے، میں کیا کروں؟ ایسے لوگ ہیں، بہت لوگ ہیں، یہ شیطانی اثرات کا شکار بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں بائی دا وے۔ جب بھی دل میں کسی قسم کا کوئی خیال آئے تو اس کو دور کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ نفس کو زبردستی نماز میں کی جانے والی تلاوت کی طرف مبذول کر کے اسی میں مشغول کیا جائے۔ اگر تکبیر تحریمہ سے پہلے ہی اپنے آپ کو نماز کے لیے تیار کریں کہ دل میں آخرت کی فکر ہو، اور یہ سوچ لیں کہ نماز اللہ کے ساتھ سرگوشی اور اس کے حضور کھڑے ہونے کا مقام ہے، اور وہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اپنے دل میں کوئی ایسی فکر نہ رہنے دیں جس سے دل کے غافل ہونے کا خطرہ ہو، تو اس کا اور بھی فائدہ ہوگا۔ ابو داؤد شریف کی ایک روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ میں بھول گیا تھا میں تمہیں یہ بتانا بھول گیا کہ گھر کے اندر ہانڈی کو بھی ڈھانپ دیا کرو، اس لیے گھر میں کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جو لوگوں کی توجہ ان کی نماز سے ہٹانے کا باعث بنے۔ یعنی نماز سے پہلے سارے خارجی اسباب بھی بند کر دو، یہ بھی نہ ہو کہ میں نے چولہا نہیں آف کیا، تمہیں نماز پڑھتے پڑھتے ہانڈی جلی نہ جائے، خواتین کے لیے زیادہ، سب ایسے اسباب سب کچھ بند کر کے نماز کی فکر۔ کیسے سمجھائیں ہم لوگ اپنے آپ کو کہ نماز کی فکر کرنا، اس کے لیے سارے اسباب بند کرنا۔ ہم جب کام کرتے ہیں اپنے آفس کا اور ورک فرام ہوم ہو تو سارے اسباب بند کرتے ہیں، بیوی کو کہتے ہیں اس کمرے میں بچے نہ آئیں، ہے نا، یہ نہ ہو، میری میٹنگ چل رہی ہے، پلیز بچے، کمرہ لاک کیا، سب کچھ کیا، ڈسٹریکشنز نہ ہو۔ یہ اتنی فکر ہوتی ہے ایک میٹنگ کی، لیکن نماز کی ہمارے اندر فکر ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ نماز کی اہمیت نہیں ہے ہمارے دل میں۔ تو یہ وہ بات کر رہے ہیں، ہر چیز کو نماز کی فکر کرو،